ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ بیت الخلاء کے ہم نے آداب پڑھے اور سنے، اس کے بعد مسواک کی فضیلت اور اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آج ہم وضو کے متعلق اپنے اس تربیتی کورس کا آغاز کریں گے۔ وضو سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے لیے ہم مناسب سا پانی استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو روایات ملتی ہیں ان میں تذکرہ ہے کہ آپ تقریباً آدھا لیٹر پانی سے وضو فرما لیتے تھے، جبکہ بعض بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ٹوٹی پر بیٹھتے ہیں تو حد سے زیادہ اسے کھول لیتے ہیں، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ ہاتھوں پر صابن ملتے ہیں، صابن ملنے کے بعد صابن رکھ کر ہاتھوں کو آپس میں کافی دیر تک ملتے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کوئی خیالات بھی ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہوں گے، اور ٹوٹی کھلی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر ایک ایک انگلی کو مانج مانج کر دھو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اتنی دیر میں ہم ٹوٹی کو بند کر لیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، وہ پانی جب وضو کر رہے تھے تو زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، اے سعد، وضو کرتے ہوئے پانی کو ضائع مت کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، کیا وضو کے لیے بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ یعنی یہی ہمارے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہم تو وضو کر رہے ہیں، یہ پانی کیا ضائع ہوا؟ حضرت سعد نے بھی یہی عرض کی، اللہ کے رسول، کیا وضو کے لیے بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ، اگرچہ تو کسی نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، نہر چل رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، اب وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پانی ضائع ہو، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نہر سے بھی اتنے پانی کے ساتھ وضو کرو جتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو غور سے سنیں یا دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایک جو ہمارا محدود پانی ہے، مسجد میں یا گھر میں جو ٹینکی بھری ہے، وہ محدود سا پانی ہے، نہر کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اس کی بھی ٹوٹی کھول کے رکھیں، پانی ضائع ہوتا رہے، تو کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ پانی ضائع نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ پانی کا ضیاع ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آدمی جس چیز کو دنیا میں ضائع کرتا ہے یا کسی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے، قیامت والے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم وضو کے لیے حد سے زیادہ پانی استعمال کریں تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں قیامت والے دن اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔
کہ پانی اتنے کی ضرورت تھی اور تم نے اتنا ضائع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اے سعد، پانی وضو کرتے ہوئے ضائع نہ کرو، یہ آپ کا فرمان قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، ہر نمازی کے لیے ہے، ہر وضو کرنے والے کے لیے ہے۔ اگرچہ بعض محققین نے اس کی سند پر جرح کی ہے، مگر علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ روایت السلسلہ صحیحہ میں نقل کی ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ جب ہم وضو کے لیے بیٹھیں، وضو سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے بغیر کیا ہوا وضو قبول نہیں کرتے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ لازمی کہنا چاہیے۔ اب یہ بسم اللہ کتنی پڑھیں؟ بعض لوگ پوری پڑھ دیتے ہیں۔ پوری بسم اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ پوری بسم اللہ پڑھنے کے کوئی اور مواقع ہیں، صرف بسم اللہ یہ دو لفظ وضو سے پہلے کہنا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بھی صرف بسم اللہ کہنا ثابت ہے، پوری بسم اللہ نہیں۔ پوری بسم اللہ کے مواقع ایک تو قرآن پاک پڑھنے کے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری پڑھی جاتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط مبارک لکھتے تو خط کے اوپر پوری بسم اللہ لکھتے۔ مگر عام طور پر جو دعا کے طور پر یہ بسم اللہ ذکر کی جاتی ہے وہ صرف بسم اللہ کے الفاظ ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، وضو سے پہلے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتی۔ تو بسم اللہ صرف یہ دو لفظ وضو سے پہلے کہنے چاہیے، پوری بسم اللہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں آج ہم یہ یاد کریں گے کہ ایک تو ہم وضو کے لیے پانی ضائع نہ کریں، دوسری یہ بات کہ اگر کسی بھائی کو نزلے زکام کی شکایت ہے تو اسے چاہیے کہ وضو سے پہلے وہ اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کر لے، تاکہ جو وضو کی ترتیب ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کسی عضو کو 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر وضو کے دوران آپ کو اپنی ناک 3 مرتبہ سے زیادہ صاف کرنی پڑے تو یہ وضو پہ خلل واقع ہوگا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کی صفائی کا بھی اچھی طرح خیال رکھیں، اور اسی طرح اگر آپ کے پاؤں پر کوئی کیچڑ وغیرہ لگا ہے، کوئی گند لگا ہے تو اس کو بھی پہلے صاف کر لیں، تاکہ وضو آپ کا اچھی طرح ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسباغ الوضو، ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ کل وضو کا طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔